في مكة تنور طلع بدر محمد، هدي الخلق كافة في ذرى محمد. رفعت كلمة الحق على صدى محمد، وتركت بنور الهدى فينا محمد. في الغار نزل الوحي جلا محمد، ليحيي الأرض بالعقيدة محمد. حمل الرسالة فكان سفيرا محمد، ورفع راية الإسلام شعارا محمد. سبق نمبر 6 ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم اسم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ کلمہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو ہم اسم کے اوپر رکے ہوئے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور جملے میں اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، جملے کی ترکیب کیسی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو تو ہم پچھلے سیشنز میں کر چکے ہیں، اور اس میں جو اہم بات تھی وہ اقسام الاسم من حیث العدد ہم نے پڑھا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ اس میں 3 قسمیں میں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو مفرد ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مثالیں دی، پھر اس کے بعد مثنیٰ ہے، اور پھر اس کے بعد جمع ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ باقی تمام زبانوں میں ایک تو مفرد ہوتا ہے، اور مفرد کے بعد 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یعنی 2 کو ہم جمع عربی میں نہیں کہتے، اس کو مثنیٰ کہتے، تثنیہ کہتے، اور پھر اس کے بعد جمع ہے۔ تو یہاں پہ مفرد کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور مثنیٰ کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یہ جمع، تو اس کا میں ایک ریکیپ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ اس کو ذرا غور سے سنیں اور نوٹ ڈاؤن کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ عربی زبان میں کسی واحد اسم کو جب جمع بنایا جاتا ہے تو اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ جمع 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہے جمع مکسر، اور ایک ہے جمع مذکر سالم، اور ایک ہے جمع مؤنث سالم۔ ابھی جو بورڈ پہ ہے لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جمع مکسر ہے اور جمع مذکر سالم ہے۔ اس کے بعد ہم جمع مؤنث سالم کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ اسم کی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک واحد ہے، کتاب، اس کا مطلب ہے کوئی سی ایک کتاب، یعنی نکرہ ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے کتب۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو کتاب ہے تو اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، اس کی اپنی ایک شکل ہے۔ وہ شکل جب جمع کے اندر گئی تو وہ برقرار نہیں رہی، وہ کچھ اور بن گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ واحد جو ہے یہ ٹوٹ گیا، مکسر کہتے ہیں جو چیز ٹوٹی ہوئی ہو۔ تو کتاب ان سے کتب، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں یہ جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے یہاں پہ دیکھیں مسجد، ٹھیک ہے، تو جب جمع میں جائے گی تو مساجد بن جائے گا، تو اس کی شکل چینج ہوگی۔ اسی طرح قلم، ٹھیک ہے، قلم کا مطلب ایک قلم، تو جب جمع میں جائے گی تو اقلام بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس طرح کی جمع ہوتی ہے نا کہ جس میں واحد کی اپنی شکل برقرار نہیں رہتی، سالم نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کو ہم جمع مکسر بولتے ہیں۔ اور اردو زبان میں اس کی مثالیں بہت سی ہیں، یہ جیسے یہ کلمات ہیں تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کتب ہم استعمال کرتے ہیں، مساجد استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اقلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ مکتب ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مکاتب۔ تو اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے، یعنی مختلف اوزان کے اوپر اس کے صیغے بنتے ہیں، وہ اوزان بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے سرسری طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسم کی ایک جمع جس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے، یہ وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں
واحد کی اپنی شکل برقرار نہیں رہتی، اس کی شکل جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے، اس کے کلمات آگے پیچھے ٹوٹ کر ایک نئی شکل کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تھا جمع مکسر۔ ابھی دوسرے نمبر پر ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ سالم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا جو واحد ہے وہ اپنی شکل کو وہاں پہ برقرار رکھتا ہے، اس میں اضافہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اضافہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی اپنی جو واحد کی شکل ہے وہ وہاں پہ برقرار رہتی ہے، سالم رہتی ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ جیسے آپ دیکھیں لفظ مسلم، یعنی ایک مسلمان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ جب ہم اس کو جمع کریں گے بہت سے مسلمان، تو پھر اس کی دو شکلیں بنیں گی، ٹھیک ہے، ایک ہوگا مسلمون اور دوسرا ہوگا مسلمین۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہماری نظر سے گزرے ہیں نا، جب پچھلی آیات کا مطالعہ کر رہے تھے تو جمع مذکر سالم کے بہت سے صیغے ہمارے سامنے آئے تھے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ جو مسلمون ہے یہ اس کی رفعی حالت ہے، یعنی جب یہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کبھی فاعل بنتا ہے، کانا کی خبر بنتی ہے، مبتدا بنتا ہے، خبر بنتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ اس شکل کو لیتا ہے، یعنی واو کے ساتھ، پھر ہم کہتے ہیں مسلمون مرفوع ہے واو کے ساتھ۔ تو دیکھیں یہ جو مسلم ہے نا، میم سین لام میم، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اپنی شکل یہاں پہ شروع میں موجود ہے، مسلم ہی تھا، صرف ہم نے واو نون کا اضافہ کیا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم ہے۔ اور پھر دوسری اس کی شکل بنتی ہے مسلمین۔ تو مسلمین میں اس کی جو نسبی اور جری حالت ہے وہ یا کے ساتھ، اور اس کی جو رفعی حالت ہے وہ واو کے ساتھ ہے۔ یا کے ساتھ دو حالتیں ہیں، نسبی بھی اور جری بھی، یعنی کبھی مفعول بن سکتا ہے، انا کا اسم بن سکتا ہے، کانا کی خبر بن سکتی ہے، اس صورت میں یہ یا کے ساتھ ہوگا، یا اس کے پیچھے کوئی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، یا یہ مضاف الیہ بنا ہے، تو پھر اس شکل میں ہوگا مسلمون مسلمین۔ جیسے ایک لفظ ہے خالدن، ہمیشہ رہنے والا، تو کیا ہوگا؟ خالدون، اس کا کیا ہو جائے گا؟ خالدون رفعی حالت میں، خالدین نسبی اور جری حالت میں، یعنی یہ جمع ہے۔ جیسے کافر ہے، ٹھیک ہے، تو کافرون یہ جمع ہے اور رفعی حالت ہے، کافرین یہ نسبی اور جری حالت ہے، یعنی بہت سے کافر۔ ویسے کافر کی جمع مکسر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کفار کہتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی جمع مکسر بھی ہے اور جمع مذکر سالم بھی ہے، تو جب یہ اس کی جمع مکسر بنے گی تو کافر سے کفار ہو جائے گا، یعنی وہ اپنی اصلی شکل کو برقرار نہیں رکھ سکا، وہ ٹوٹ گئی، اس لیے ہم نے اس کو جمع مکسر کہا۔ تو اس طرح یہ جمع مکسر ہے اور جمع مذکر سالم ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جمع مؤنث سالم جو ہے وہ کیسے آتی ہے۔ جی تو بورڈ پہ ملاحظہ کیجئے، جمع مؤنث سالم، اس سے پہلے ہم نے جمع مکسر اور جمع مذکر سالم کی پریکٹس کی ہے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ مفرد ہے جنتن، یہ جو آخر میں تا ہے نا، یہ نشانی ہوتی ہے مؤنث کی، ٹھیک ہے، جنتن باغ، یا جس کو ہم جنت بھی کہتے ہیں۔ جب اس کی آپ جمع بنائیں گے تو یہ جمع دو طریقے سے ہوگی، جناتن مرفوع ہوگا، یہاں پہ تنوین آئے گی، جناتن اس کے نیچے کسرہ ہوگا، تیسری اس کی شکل نہیں ہے، یعنی ایسے ممکن نہیں ہے کہ جمع مؤنث سالم ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی زبر ہو یا نصب ہو، اس میں فتح نہیں ہوتا، تنوین پیش والی اور تنوین کسرہ والی نکرہ کی صورت میں، اور جب ال لگتا ہے تو پھر ایک پیش رہ جاتا ہے، ایک دمہ، اور یہاں پہ ال کی صورت میں ایک زیر رہ جاتی ہے۔ یہ جو جنات میں یہ رفعی حالت ہے، یعنی ہم کہیں گے جنات مرفوع، مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ بالضمہ الظاہرہ علی آخر، جس طرح ایک مفرد کلمہ ہوتا ہے جیسے کتابن ہے، تو وہ مرفوع کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اوپر پیش لگی ہوتی ہے، دمہ لگا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح جنات میں یہ مرفوع ہے کس کے ساتھ؟ اس دمہ کے ساتھ۔ اور جناتن یہ منصوب بھی ایسے ہوتا ہے اور مجرور بھی ایسے ہوتا ہے، یعنی اگر کبھی یہ منصوب ہوا تو ہم کہیں گے جناتن منصوب بالکسرہ الظاہرہ نیابتاً عن الفتح، فتح کی جگہ پہ، یعنی یہاں پہ جو کسرہ ہے نصب میں یہ نائب ہے فتح کا، اور کسرہ کی صورت میں تو ہوتی زیر ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ اسی طرح صالحتن نیکی، صالحہ کا مطلب نیکی، صالحاتن صالحاتن رفعی حالت، اور یہ کسرہ کے ساتھ نسبی اور جری حالت۔ ثمرتن پھل، ایک پھل، یہ مونس ہے کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے۔
ثمراتن یہ اس کی جمع ہے رفع حالت میں. ثمراتن یہ نسبی اور جری دونوں حالتوں میں. مؤمنتن ایک مومن عورت. جمع کیا ہوگی؟ مؤمناتن رفع حالت. نسبی اور جری حالت میں کیا ہوگا؟ مؤمناتن. یعنی اس میں جو احتیاط کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم میں جو نسبی حالت ہے وہ بھی کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. حالانکہ ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ نسبی جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فتح آتی ہے، زبر آتی ہے، لیکن یہاں پر جمع مؤنث سالم میں جو اس میں جب وہ جمع مؤنث سالم میں آتا ہے تو پھر اس کی نسبی حالت بھی کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. جری تو ہوتی ہے کسرہ کے ساتھ، اور رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر اور لے کر کلمات کہ جن کے آخر میں تا آتی ہے تو آپ پریکٹس کریں اور جمع مؤنث سالم بنائیں. جی تو اس کا ریکیپ آپ نے دیکھا. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر اور تکسیر کی جو تفصیل ہے وہ آپ نے سن لی ہوگی اور نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا. چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا ریکیپ کیا جائے. اب ہم پڑھتے ہیں اقسام الاسم من حیث التعیین. اس کو ہم کہتے ہیں اقسام الاسم من حیث التعریف بھی کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھیے. یہ ہے النکرہ، اور النکرہ جو ہے اس کو پہلے ہم لیتے ہیں. اس کی تعریف کیا ہے کہ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی خاص معین پہچانے ہوئے فرد، چیز یا مفہوم کی نشاندہی نہ کرے بلکہ غیر معین عام معنی، یعنی کوئی بھی عام چیز، عام شخص، عام جگہ، اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں. اور عربی زبان میں اس کی مثالیں یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں. جیسے یہ دیکھیں، یہ ہے رجل، اس کا مطلب ہے کوئی مرد. یہ کوئی کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ یہ جو تنوین ہے رجل کے اوپر ایک تنوین ہے، تو اس تنوین کا مطلب ہے کوئی مرد یا ایک مرد. اسی طرح ہے کتاب، تو اس سے مراد کوئی سی بھی کتاب، یعنی یہ نکرہ ہے. اور عام طور پر انگلش میں اے این وغیرہ کا استعمال، سم، ان چیزوں کا استعمال ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ کتاب یہ بھی نکرہ ہے. سماء کوئی سا بھی آسمان. اسی طرح مدینۃ کوئی سا بھی شہر. یعنی اس میں کوئی چیز بھی آپ نے دیکھی خاص نہیں ہے. جب رجل کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے. جب آپ کتاب کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے میں کہوں امرأۃن تو اس سے مراد کوئی سی بھی عورت. تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی جو آپ کی سمجھ میں آئی. ابھی دیکھیں اس کی جو دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں المعرفہ. یہ جو المعرفہ ہے اس کو انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں اور نکرہ کو کامن ناؤن کہتے ہیں. اس سے بھی کچھ آپ کے ذہن میں مفہوم کی وضاحت ہو جائے گی جب آپ انگلش میں اگر آپ نے پڑھا ہو کامن ناؤن، پراپر ناؤن، تو اس کے مقابلے میں جب آپ عربی میں آئیں گے تو باتیں جلدی سمجھ میں آنے لگیں گی. تو معرفہ کیا ہے؟ اس کی تعریف یہاں پہ یہ کی گئی ہے کہ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص معین پہچانے ہوئے فرد، چیز، جگہ یا مفہوم کی طرف اشارہ کرے. یہ معرفہ ہوگا. یعنی اس اسم کا معنی واضح، مخصوص اور محدود ہو جاتا ہے، مبہم نہیں رہتا. یعنی اس کی حد بندی ہو جاتی ہے، ڈیفائنڈ ہوتا ہے. جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کی جو شکل صورت ہے، جو معین شکل و صورت ہے، وہ واضح ہو جاتی ہے. جیسے نکرہ میں نے کہا تھا رجل، تو اب میں کسی کا نام لے لوں، ٹھیک ہے،
یعنی اس کی جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں علم. علم کا کیا مطلب ہے؟ نام، ذاتی نام کسی کا. جیسے مثال کے طور پہ محمد، علی، فاطمہ، مکہ، قرآن. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ مخصوص یعنی کسی شخص کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں رجل تو اس سے مراد کوئی بھی مرد ہے، لیکن اگر میں نام لے لوں احمد، خالد، تو اس سے وہی شخص مراد ہوگی جس کا وہ نام ہوگا. اسی طرح میں کہوں امرأتن تو یہ نکرہ ہے، کوئی سی بھی عورت. لیکن اگر میں نام لے لوں زینب، خدیجہ، عائشہ، تو اس سے مراد وہ یعنی مخصوص اور معین شخص ہوگا کہ جس کا نام اس نام کے اوپر رکھا گیا ہے. میں کہوں مدینہ، مدینتن کا مطلب کوئی سا بھی شہر ہے، لیکن اگر میں لاہور کہہ دوں، کراچی کہہ دوں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مخصوص شہروں کے نام ہے، تو وہ معرفہ ہو جائے گا. تو اس کی جو پہلی قسم ہے وہ علم ہے. اس کی جو دوسری قسم ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہے ضمیر. ضمیر کو آپ پروناؤن کہتے ہیں. تو جو پروناؤن ہے وہ عربی میں ضمیر اور اس کی جمع ہے ضمائر. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے انا. انا اس کا مطلب میں، انا کا مطلب میں. نحن وی ہم. ہوا ہی یعنی وہ. ہیا شی یعنی وہ فیمیل. ہم سے مراد دے، وہ یعنی جمع. یہ جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے والی. دیکھیں ابھی ہم تفصیل سے ضمائر کے بارے میں نہیں پڑھ رہے، وہ بعد میں اگلے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ضمائر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان کی گردان کیا ہوتی ہے، ان کے استعمالات کیسے ہوتے ہیں، ضمیر منفصل کیا ہوتی ہے، ضمیر متصل کیا ہوتی ہے. ابھی صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی ضمائر ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ناؤن ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ اس کو بھی پراپر ناؤن کہتے ہیں، یہ بھی معرفہ ہے. جیسے ہذا اس کا مطلب یہ، دس. میں کہتا ہوں ہذا کتاب، یہ کتاب ہے. ہذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہذا کس کے لیے استعمال کریں گے؟ مذکر کے لیے. قریب یعنی اشارہ، قریب کا اشارہ. یہ ہذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کی جمع ہوگی ہؤلاء، یہ لیکن جمع میں. دیز، دس کی جمع دیز. تو اشارہ کیا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن. آگے چلیں. الاسم الموصول. الاسم الموصول، اسم موصول جس کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ الذی، جو، اس کا مطلب ہے جو، لیکن یہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ مذکر کے لیے. التی اس کا مطلب بھی جو، لیکن کس کے لیے استعمال ہوگا؟ مؤنث کے لیے. الذین یہ جمع مذکر کے لیے ہم استعمال کریں گے. اسی طرح من،
اس کے بھی بہت سارے عربی میں استعمالات ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. اسی طرح ماں ہے، یہ بھی اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ان کے استعمالات ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی صرف آپ نے یاد رکھنا ہے، اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو اسماء موصولہ ہیں وہ بھی اسم معرفہ کی قسم ہے، پراپر ناؤن میں آتے ہیں. پھر پانچویں قسم کیا ہے؟ المعرف بال. کسی بھی نکرہ کے ساتھ جب آپ ال لگاتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے کتابن، تو با کے اوپر تنوین ہے. یہاں پہ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اس طرح کے جو اسماء نکرہ ہوتے ہیں، کامن ناؤن ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو معرفہ بنانا چاہیں تو کیسے بناتے ہیں. تو اس کے لیے اس کے ساتھ لگائیں گے آپ ال. کتاب. اب یہاں پہ تبدیلی کیا آئی ہے؟ ال لگنے سے تنوین ختم ہو گئی ہے، دو پیش تھے تو ایک پیش رہ گئی. اب اگر اس کو میں کسی جگہ پہ اس طرح لکھا ہوا ہو کتابن، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جملے کے اندر ایک لفظ کی پوزیشن بنتی ہے. جیسے میں نے کبھی کہا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ اگر وہ فاعل ہے، وہ کانا کا اسم ہے، وہ انا کی خبر ہے، یا کوئی مبتدا ہے یا خبر ہے، تو اس کی جو حالت ہوتی ہے رفعی حالت ہوتی ہے، یعنی نکرہ کی صورت میں اس کے اوپر آپ کو تنوین نظر آئے گی. سنگولر اگر ہوگا یا جمع مکسر ہوگی تو آپ کو پیش نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو تین حالتیں ہو سکتی ہیں نا، کتابن، کتابن، کتابن. تو اب اگر اس کے ساتھ میں ال لگاتا ہوں تو پھر دیکھیں اس کی شکل کیسی ہو جائے گی. الکتابہ، تنوین ختم ہو گئی تو یہ ہو گیا الکتابہ، ایک زبر رہ گئی. بالکل اسی طرح اب تنوین با کے نیچے ہے، جب ال لگائیں گے تو ایک زیر رہ جائے گی، الکتابی. تو آپ نے دیکھا کہ ال لگانے سے یہ جو نکرہ تھا کامن ناؤن، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ معرفہ بن گیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام. لام کے ساتھ، الف لام کے ساتھ معرف بال، یعنی ال کے ساتھ اس کو ہم نے معرفہ بنایا ہے. یہ کتاب نکرہ ہے اور یہ کتاب معرفہ ہے. اور پھر اسی طرح یہاں پہ دیکھیں کتابن نکرہ ہے، الکتابہ معرفہ ہے. کتابن نکرہ ہے، الکتابی معرفہ ہے. تو اس کے اوپر آپ مزید پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے طالبن، ال لگائیں گے تو الطالب. شجرتن، الشجرۃ. مسطرۃ، المسطرۃ. قلم، القلم. یہ معرفہ ہوا. پھر اس کے بعد جو چھٹی قسم ہے وہ ہوتا ہے مضاف. جب کوئی چیز مضاف بنتی ہے تو وہ معرفہ ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. اس کی مثالیں مثلا دو لفظ ہیں، ایک ہے کتاب اور ایک ہے طالب. دونوں کیا ہیں؟ نکرہ. یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دو کلمے لکھے ہیں، دو اسمیں. یہ ہے کتابن اور یہ ہے طالبن. دونوں نکرہ ہیں نا. ابھی آپ کتاب کی اضافت طالب کی طرف کرنا چاہتے ہیں، جس کو پوزیسو کیس کہتے ہیں، پوزیشن. یعنی کتاب کا مطلب کتاب ہے، طالب کا مطلب اسٹوڈنٹ ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ کی کتاب، طالب علم کی کتاب. تو کیا کروں گا کہ
دو صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو میں قریب لاؤں اور یہ تنوین ہٹ جائے گی اور اس کی جگہ پہ ایک پیش ہوگا، اور یہاں پہ طالبن کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ طالبن. کتاب طالبن، کسی اسٹوڈنٹ کی کتاب یا ایک اسٹوڈنٹ کی کتاب. بک آف اے اسٹوڈنٹ، آ اسٹوڈنٹس بک، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو پہلا حصہ ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مضاف، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے. کتاب مضاف ہے، طالبن مضاف الیہ ہے، لیکن وہ کتاب جو نکرہ تھی اب معرفہ بن گئی ہے، تو مضاف معرفہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ال لگا سکتے ہیں، الف لام، لیکن یہاں پہ پھر ایک زیر رہ جائے گی. کتاب الطالبی، اب یہاں پہ جو طالب ہے وہ بھی معرفہ ہو گیا ہے. دا اسٹوڈنٹس بک، یعنی کسی خاص طالب علم کی کتاب. تو یہاں پہ جو یاد رکھنے والی بات ہے، زیادہ پیچیدگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جا کے ہم یہ جو اضافت کا چیپٹر ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. ابھی صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب کوئی چیز مضاف بنتی ہے تو وہ نکرہ سے معرفہ ہو جاتی ہے. جیسے ال لگنے سے ہوتی ہے معرفہ، اسی طرح اضافت سے بھی وہ معرفہ ہو جاتی ہے، اور اضافت کی صورت میں اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. اگر دو پیشیں ہوں تو ایک پیش رہ جاتی ہے، دو زبریں ہوں تو ایک زبر، دو زیریں ہوں تو ایک زیر. اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں. جیسے میں کہوں بابن، اور پھر میں کہوں مسجدن، بابن کا مطلب ایک دروازہ، مسجدن کوئی سی ایک مسجد. لیکن ابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا دروازہ، تو کیا کہوں گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تنوین ختم ہوگی اور ایک پیش رہ جائے گا. پھر میں یہاں پہ ال لگاتا ہوں، المسجد، تو یہاں پہ یہ تنوین ختم ہو کے اس کے نیچے زیر آ جائے گی. باب المسجدی، مسجد کا دروازہ. یہ اضافت کی وجہ سے یہ جو باب پہلے کامن ناؤن تھا، نکرہ تھا، اب معرفہ بن گیا. تو یہ تو ہے ہی معرفہ کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. ایک اور لیتے ہیں. تو ابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت، اس کو نزدیک لاؤں گا، تا کے اوپر میں پیش لگا دوں گا، اور القرآن کے نیچے میں زیر لگاؤں گا. زیر کیوں لگائی؟ کہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ جو آیا کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، یا پچھلی مثالوں میں باب کے اوپر پیش نظر آ رہا تھا، تو یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اپنی پوزیشن کے لحاظ سے. کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بہ بنتا ہے. تو کبھی آپ تا کے اوپر زبر لگائیں گے، کبھی آپ تا کے نیچے زیر لگائیں گے. وہاں پہ جو حرکت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. لیکن یاد رکھیں یہ مضاف الیہ ہے، اس کی جو حرکت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کسرہ ہی رہتی ہے. آیت القرآنی. تو یہاں پہ بس بات یاد رکھنے والی یہ تھی کہ مضاف کی صورت میں نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ موٹی موٹی جو 6 صورتیں ہیں معرفہ کی، وہ میں نے بیان کی ہیں. کہ کوئی ذاتی نام ہو تو وہ معرفہ ہے، اس کو علم کہتے ہیں. پھر جتنے بھی ضمائر ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. اسماء الاشارہ ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں.
اسماء موصولہ ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. اسی طرح جب ال لگتا ہے نکرہ کے ساتھ وہ معرفہ بن جاتا ہے. جب وہ مضاف بنتا ہے تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے. یہ کچھ مثالیں میں نے قرآن مجید سے لے کے رکھی ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 201 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ابھی غور کیجئے تو یہاں پہ دنیا ہے تو ال لگا ہوا ہے نا. اگر ال نہ ہوتا تو پھر نکرہ تھا. ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے. اسی طرح حسنتن کے ساتھ اب دیکھیں ایک تنوین ہے, 2 زبروں والی تنوین ہے. تو یہاں پہ چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے اس لیے اس کے اوپر یہ زبر ہے, وہ ہم پڑھیں گے. تو یہ نکرہ ہے, حسنتن نکرہ ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں الآخرہ یہ معرفہ ہے. کیوں کہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. ایسے آپ نے پہچان کرنی ہے. یہ حسنتن نکرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین ہے. اسی طرح اس میں دیکھیں عذاب الناری, تو یہ عذاب جو ہے یہ مضاف ہے اور النار مضاف الیہ ہے جو بھی میں نے آپ کو سکھایا. تو دیکھیں اس کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ زبر ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. تو اب یہاں پہ اکیلا اگر یہ ہوتا تو عذابن ہوتا نکرہ, تو اضافت کی وجہ سے مضاف بننے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یومن, یومن دیکھیں میم کے اوپر 2 زبریں ہیں تو یہ نکرہ ہے. لا تجزی یہ تو فعل ہے نا, یہ تو بھی ہم نے نہیں پڑھا. نفسن ایک جان نکرہ ہے. نکرہ کیوں ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہے. عن نفسن یہ نکرہ ہے. کیوں کہ اس کی بھی تنوین ہے, 2 زیریں ہیں. شیئن یہ بھی نکرہ ہے چونکہ اس کے اوپر بھی تنوین ہے. اس طرح آپ نے پہچان کرنی. آگے دیکھیں سورہ زلزال ہے آیت نمبر 7 اور 8. فَمَن يَعْمَلْ مثقالہ, مثقالہ یہ مضاف بنا ہے. ذرتن یہ مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ کے نیچے 2 زیریں ہیں. نکرہ ہے اور مضاف الیہ ہے, لیکن مثقالہ جو ہے یہ معرفہ ہے. کیوں کہ یہ مضاف بنا ہے. مضاف چاہے نکرہ کی طرف ہو وہ معرفہ ہوگا. اسی طرح خیرن یہ نکرہ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مثقالہ یہاں پہ بھی یہ مضاف ہے تو اس کی وجہ اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہے. ذرتن مضاف الیہ لیکن نکرہ ہے. شرن یہ نکرہ ہے چونکہ اس کے اوپر تنوین ہے. اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 11. لہم اجر کبیر, ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے, بڑا ریوارڈ ہے. تو اجرن آپ نے دیکھا نکرہ ہے. اسی طرح کبیرن نکرہ ہے. تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے جیسے جیسے ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں. ابھی آپ کو میں ایک سرسری طور پر جو اس کی اصطلاحات ہیں تو ان کا انٹروڈکشن میں کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. جب ہم گہرائی میں جائیں, تفصیل میں جائیں, آگے ہم ترجمہ جب سیکھیں گے اور تفصیل کے ساتھ ہم نحو کو پڑھیں گے تو اس میں یہ اصطلاحات, یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوں گی. تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب مضاف کہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے, مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, جمع مذکر سالم کیا ہوتی ہے, جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے, معرفہ کیا ہوتا ہے, نکرہ کیا ہوتا ہے, تو علم کیا ہے, ٹھیک ہے, الف لام کیا ہے, معرف بال کیسے بنتا ہے, اس میں موصول کس کو کہتے ہیں, ضمائر کیا ہوتے ہیں. تو یہ اصطلاحات ہیں جو اپنے یاد رکھنی ہے. انشاءاللہ گہرائی کے ساتھ ہم ان کو آگے جا کے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے
کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ذہن نشین ہو جائیں اور ان مفاہیم سے آپ کی واقفیت ہو جائے. جب واقف آپ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا، اس کا رحم، اس کا کرم ہمارے شامل حال رہا، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ قرآن مجید کا خود ترجمہ کریں گے، اور پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو آپ کا جو اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا وہ دوسری نوعیت کا ہوگا. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.